السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 11 جس کا نام تھا قدر ایاز، یہ کرنل محمد خان جو ایک بڑے مشہور طنزیہ مزاح نگار تھے، یہ ان کی تحریر ہے اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ میں اسکرین میں جا کے آپ کو یہ پوری مشق کر کے دکھا سکوں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے قدر ایاز، تو آج ہم اس سبق کی مشق کر رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ الف، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ اس کا جواب ہے سی کلاس بنگلہ۔ ب، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا۔ جیم، سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ اس کا جواب ہے کہ کیونکہ علی بخش نے سلیم کے دوست کو گول کمرے میں نہیں بٹھایا اور کوکا کولا نہیں پلائی، اس سے برہم تھے۔ دال، دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ اس کا جواب ہے سر پر صافہ، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پھوٹواری چپل۔ جیم، پھوٹواری چپل۔ اچھا، اس کا ہے ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شکار کے دوران چھوٹے چودھری کا گاؤں آ گیا، اسے وہاں گئے تھے۔ واؤ، ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے ٹھنڈی لسی جیسی۔ زے، دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ جب سلیم کو پتہ چلا کہ دیہاتی لڑکا دراصل اس کے اپنے ابا تھے تو وہ بے اختیار ان سے لپٹ گیا۔ سوال نمبر 2، قدر ایاز کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو جناب ہم نے یہ لکھ دیا، آپ ذرا اس کو غور سے سنیے کہ قدر ایاز دراصل طبقاتی تفریق کی برائی کو اجاگر کرنے کے لیے لکھا گیا ایک نہایت عمدہ مضمون ہے جسے کرنل محمد خان نے اپنی سرگزشت کے طور سے قلم بند کیا ہے۔ یہ دراصل اس ذہنیت کے خلاف ایک طنزیہ احتجاج ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی اساس کو برا سمجھنا اور اہل مغرب کی اندھی تقلید ہمارے معاشرے کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے۔ کرنل محمد خان نے سرگزشت کے ذریعے نوجوانوں کو یہ بتایا ہے کہ عظمت علم حاصل کرنے میں ہے، نہ کہ کسی دوسری قوم کی نقالی کرنے میں۔ سوال نمبر 3، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو اس کا جواب ہمیں لکھ دیا ہے دیہات جمع ہے، اس کا واحد ہے دیہ۔ دوسرا ہے شکایات جمع ہے، شکایت واحد ہے اور اس کی جمع ہے شکایات۔ ارشادات جمع ہے اور اس کا واحد ہے ارشاد۔ قصہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قصائص۔ حادثات جمع ہے اور اس کا واحد ہے حادثہ۔ روایت واحد ہے اور اس کی جمع ہے روایات۔ عمارت واحد ہے اور اس کی جمع ہے عمارات۔ امتیاز واحد ہے، اس کی جمع ہے امتیازات۔ اور مشاہدات جمع ہے اور اس کا واحد ہے مشاہدہ۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہم نے پڑھ لیا۔ سوال نمبر 4، سبق قدر ایاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو ہم نے بجائے ٹک کے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ الف ہے، کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ چوائس کیا ہے، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس یا ڈی کلاس؟ تو صحیح جواب ہے سی کلاس۔ بے، الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا کیسا؟ مدبرانہ، امیرانہ، خاکسارانہ یا عاجزانہ؟
تو صحیح جواب ہے امیرانہ۔ جیم، تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خرید دریافت کی؟ نمبر 1 نومولود، نمبر 2 شیرخوار، نمبر 3 نامولود، یہ نمبر 4 تابع دار۔ تو نومولود تو کہتے ہیں کہ جو نئے نئے پیدا ہوا ہو، اور نامولود کہتے ہیں اس کو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو چونکہ ماسٹر جی کی کوئی اولاد، ابھی ماسٹر جی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس سے کوئی اولاد نہیں تھی ان کی، تو اس لیے یہ صحیح جواب کیا ہے؟ نامولود۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ نومولود اور نامولود میں فرق کیا ہے۔ نومولود کہتے ہیں نئے پیدا ہونے والے کو، اور نامولود اسے کہتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب دال ہے کہ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ پیڑھی، کرسی، بینچ یا چارپائی؟ تو صحیح جواب ہے چارپائی۔ ہے جز، ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی یا کافی کی؟ تو صحیح جواب ہے چائے کی۔ سوال نمبر 5، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ پہلا ہے جی الف، طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، یعنی بہت ہی معمولی ہے، خفیف کہتے ہیں معمولی کو۔ تو یہ جو تحریر ہے یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی تھا، تو ہم نے درست نیچے نشان لگا دیا۔ بے، سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، یہ غلط ہے، کیونکہ جو مضمون ہے اس میں لکھا ہے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر سوٹ پہنتے تھے، ہیڈ ماسٹر نہیں پہنتے تھے۔ جیم، سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی، یہ غلط وہ ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے، تو لہذا غلط کے آگے نشان لگا دیا۔ دال، دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے کو لے آئیں، یہ دراصل ایک طنزیہ بات ہے کہ چونکہ وہ اس نے وہاں پہ گائے بندھی تھی، تو اس لیے وہ مطلب ہے کہ اس کا ذکر ہے، تو اس لیے تنزیہ کہا گیا کہ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے کو لے آئیں، کیونکہ جو یورپین قومیں ہیں وہ اپنے کتے کو ڈرائنگ روم میں لے کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ درست ہے، جواب بالکل صحیح لکھا گیا ہے۔ سلیم میاں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ سلیم میاں ابھی میٹرک امتحان سے فارغ ہوئے تھے۔ سوال نمبر 6، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو اعراب جو ہے زیر زبر پیش کہتے ہیں، وہ ہم نے یہاں لگا دیے ہیں، دیکھیں قسام ازل، قطع زمین، مخل، تواضع اور تنازع، تو یہ ہم نے آپ کے لیے تمام زیر زبر پیشیں لگا دیے ہیں۔ سوال نمبر 7، اپنے استاد سے محمود ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو چلیں، ہم نے تلمیح کے بارے میں آپ کو تفصیل سے لکھ دیا ہے کہ جواب اس کا کیا ہے۔ تلمیح ایسے اشارے کو کہتے ہیں کہ جس کو سمجھے بغیر کسی واقعے کا مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ محمود ایاز سے مراد ہے شہنشاہ محمود غزنوی، اور ایاز محمود غزنوی کا غلام تھا، لیکن محمود غزنوی کو ایاز سے اتنی انسیت تھی کہ وہ ایاز کو کبھی غلام نہ سمجھتا تھا اور اسے دربار میں اونچے درجے پر متعین کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کی نظر میں چونکہ سب انسان برابر ہیں اور اسلام میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اس لیے بوقت نماز آقا اور غلام ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 8 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ الفاظ کیا ہیں؟ طول، شان، چمن، تواضع اور اشتیاق۔ تو ہم نے آپ کے لیے الگ کر دیا۔ مذکر کون کون سے ہیں اس میں؟ طول مذکر ہے، کہ طول و عرض، اس کمرے کا طول و عرض کیا ہے؟ تو طول و عرض دونوں جو ہے مذکر ہیں، تو لہذا طول مذکر ہے۔ چمن کہتے ہیں میرا چمن، میری چمن تو نہیں کہتا نا، میرا چمن، لہذا چمن جو ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اور اشتیاق جو ہے وہ بھی مذکر ہے، کہ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، تھی تو نہیں کہتا نا، اشتیاق تھا، لہذا اشتیاق بھی مذکر ہے۔ مؤنث کون کون سے الفاظ ہیں اس میں؟ شان، کہتے ہیں تیری شان، میری شان، لہذا شان جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تواضع
تواضع کہتے ہیں جو ہے وہ کسی کی خاطرداری کرنا اس کو کہتے ہیں تواضع. اور تواضع مؤنث ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر جملہ سنا ہوگا کہ اس نے میری بہت تواضع کی، تو تواضع چونکہ کی لگتا ہے اس لیے یہ مؤنث ہے. سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. تو الفاظ کیا ہیں؟ قباحت، امتیاز، نوعیت، تلافی، مبہوت اور دستور. تو اب ہم اس کے آپ کو جواب بھی، اس کے معنی بھی بتائیں گے اور اس کو جملے میں استعمال کرنا بھی سکھائیں گے. تو جناب پہلا لفظ ہے قباحت. قباحت کیسے کہتے ہیں؟ برائی کو یا کسی نقص کو، یعنی کوئی خرابی ہو اسے کہتے ہیں قباحت. تو جملہ کیا ہے اس کا؟ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ آج چائے کی جگہ شربت پی لیں گے تو اس میں کیا قباحت ہے، یعنی اس میں کیا برائی ہے. تو آپ سمجھ گئے قباحت کو کا استعمال، کہ قباحت اس سے جملے اس فقرے سے آپ کو قباحت کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. امتیاز کہتے ہیں فرق کو یا تمیز کو، یہ کسی چیز میں فرق کرنا، کسی چیز میں تمیز کرنا، اسے کہتے ہیں امتیاز. اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے اچھے اور برے میں امتیاز کرنا عقل مندی کی دلیل ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب اس امتیاز کا کیا مطلب ہے. اگلا لفظ ہے نوعیت. نوعیت کہتے ہیں کیفیت کو، فرق کو یا قسم کو. تو اس میں ہم نے دیکھیں آپ کے لیے جملہ بنایا ہے کہ تمہارے مرض کی اب نوعیت کیا ہے. تو اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نوعیت کہتے ہیں کیفیت کو، مطلب کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کا. تلافی کہتے ہیں عوض کو یا بدل کو، یہ کس چیز کے عوض میں یا بدل جو ہے اس کو کہتے ہیں تلافی. تو اس کا فقرہ ہے اس نقصان کی تلافی کون کرے گا. تو آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ تلافی کا کیا مطلب ہے. اس نقصان کی تلافی یعنی اس نقصان کا ہرجانہ کون دے گا. مبہوت کہتے ہیں حیران کو یا بھونچکا ہو جانے کو مبہوت کہتے ہیں. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا کہ اہل محفل مبہوت ہو کر اس کا گانا سنتے رہے. دستور کہتے ہیں رسم و رواج کو، عادت کو یا قانون کو. اس کا فقرہ ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا دستور ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا. سوال نمبر 10، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباسات کی تشریح کریں. کیا ہے پہلا الف؟ کیا ہے؟ سلیم میاں جو ابھی ڈیش ہاتھوں میں پلا تھا. تو اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ کیا ہے کہ کرنل محمد خان اپنے بیٹے کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کوٹھی تو انہیں بہت عالیشان مل گئی تھی، جس کو انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق کباڑیے سے پرانا فرنیچر خرید کر سجا بھی لیا تھا. اور ان کا بیٹا سلیم بھی دوسرے کرنیلوں کے بچوں کی طرح مگن رہتے، دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے اور شام ہوتے ہی انہی کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. کیا مجال جو کوئی ان کے ان معاملات میں دخل دیتا. بس گھر کا ملازم علی بخش تھا جو خاموشی سے ان کی خاطر تواضع کے لیے اندر باہر آتا جاتا تھا. چونکہ سلیم علی بخش کی گود میں پل کر جوان ہوا تھا، اس لیے علی بخش کو سلیم سے خاصی انسیت بھی تھی. اس لیے وہ سلیم کے کام بڑے شوق سے یہاں غلطی ہو گئی، اس کو ذرا ہم کر دیتے ہیں بڑے شوق سے کرتا تھا. اب اسی سوال کا جز بے ہے، علی بخش کی داستان غم دیہاتی سمجھا ہوگا. تو یہ کیا اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے کیا جواب ہے کہ سلیم کا ایک دوست امجد سلیم کی غیر موجودگی میں گھر آیا تو علی بخش کے بہت کہنے کے باوجود گول کمرے میں نہیں بیٹھا اور برآمدے میں ہی بیٹھ گیا. گول کمرہ کہتے ہیں زمانے کی، جس زمانے کی بات ہے، یہ ایک مضمون ہے. اس زمانے میں گول کمرے کہتے تھے ڈرائنگ روم کو کہا جاتا تھا گول کمرہ، اور برآمدے ہی میں بیٹھ گیا. علی بخش کے اصرار کے باوجود اس نے چائے یا کولڈ ڈرنک لینے سے انکار کر دیا، اور جب خاصی دیر انتظار کے باوجود سلیم نہ آیا تو وہ فقط پانی پی کر چلا گیا. سلیم کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ علی بخش پر بہت ناراض ہوا کہ اس کے دوست کو گول کمرے میں کیوں نہ بٹھایا اور کولڈ ڈرنک کیوں نہ پلائی. اسے کہنا تھا کہ اس کا دوست سمجھے گا کہ ہم لوگ پینڈو ہیں، اس لیے ہمیں دوستوں سے برتاؤ کا سلیقہ نہیں آتا. علی بخش سلیم کی سخت سست باتیں سن کر بہت رنجیدہ تھا. صاحب مضمون کو جب اس تمام قصے کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ بہت ہی معمولی سی بات ہے، علی بخش کو غصہ تھا کہ سلیم نے اسے دیہاتی کہا، اور سلیم کو یہ غصہ کہ اس کا دوست اسے دیہاتی سمجھ رہا ہوگا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 11.
سوال نمبر 11 میں کالم الف میں کچھ الفاظ ہیں اور اس کے متضاد الفاظ کالم بے میں غلط ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے جس کا جو کالم الف میں جو الفاظ ہیں ان کا جو صحیح متضاد لفظ ہے ہم نے اس کو اس سے ملانا ہے. اب دیکھیے طول ہے، طول کا متضاد کیا ہے؟ عرض. طول و عرض کہتے ہیں، طول لمبائی، عرض چوڑائی، طول و عرض. تو یہ طول کو ہم نے ملا دیا عرض سے. دوسرا لفظ ہے داخل. داخل کہتے ہیں داخل ہونے، اندر آنے کو. خارج کہتے ہیں باہر جانے کو. تو داخل کا متضاد کیا ہوا؟ خارج. اس کو ہم نے داخل کو خارج سے ملا دیا. ازل. ازل کہتے ہیں ہمیشہ سے، جو ہمیشہ سے کوئی رہنے والی چیز ہو، ازل. تو ازل کا متبادل کیا ہے؟ ابد. ازل ابد. دوسرا ہے رنج. رنج کا متضاد کیا ہے؟ مسرت. رنج کہتے ہیں غم کو اور مسرت کہتے ہیں خوشی کو. تو رنج کا متضاد کیا ہوا؟ مسرت. خفیف. خفیف کہتے ہیں بہت مطلب ہلکا سا، اور شدید کہتے ہیں سخت. تو خفیف کہتے ہیں زلزلے کا خفیف جھٹکا یعنی ہلکا سا جھٹکا، اور زلزلے کا شدید جھٹکا یعنی بہت سخت سا جھٹکا. تو لہٰذا خفیف کا متضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ شدید. چمن. چمن کا متضاد کیا ہے؟ ویرانہ. چمن کہتے ہیں جہاں پہ پھول ہوں، پودے ہوں، اور ویرانہ کہتے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی درخت پودا نہ ہو. تو چمن کا متضاد ہوا ویرانہ. آگے چلیے. آگے ہے کہ روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فقرات کی درستگی. اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے. روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے. اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا. ذیل میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے. تو وہ غلط فقرے کون کون سے؟ آج ہم نے میچ کھیلنا ہے. آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، یہ غلط فقرہ ہے. آج ہم نے نہیں، آج ہمیں میچ کھیلنا ہے. دیکھیں یہاں درست فقرہ کیا ہوا؟ آج ہمیں میچ کھیلنا ہے. دوسرا ہے اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا. اب یہاں یہ جو ویسے دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے فقرہ، لیکن یہ روزمرہ یا محاورے کے لحاظ سے غلط ہے. اس کا صحیح فقرہ کیا ہوگا؟ اسلم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا. اکرم کو ملا نہیں، اکرم سے ملا. اب صحیح ہو گیا. اگلا جو ہے غلط فقرہ کیا ہے؟ تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھے رہتے. یہ بالکل غلط ہے. محاورہ ایسے نہیں ہے. محاورہ ہے تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھے رہتے. اگلا فقرہ ہے صاحب کا حکم سر ماتھے پر. سر ماتھا غلط ہے بالکل. صاحب کا حکم سر آنکھوں پر. یہ صحیح، یہاں صحیح جملہ یہاں لکھا ہوا ہے. صاحب کا حکم سر آنکھوں پر. سر ماتھے پر نہیں ہوتا، یہ سر ماتھے پر. یہ غلط فقرہ ہے. اگلا فقرہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے. اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام. یہ غلط ہے. اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے. تو یہاں دیکھنے میں تو یہ صحیح لگ رہا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے، لیکن یہ محاورے کے لحاظ سے غلط ہے. محاورے میں کیا صحیح ہے؟ اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے. اگلا فقرہ ہے برائے مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا. اب یہ دیکھیں برائے مہربانی فرما کر، یہ غلط ہے بالکل. مہربانی فرما کر، براہ مہربانی فرما کر، یہ بالکل ایسے ہوا جیسے آپ کہتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی. اب آپ بھی پانی کو کہتے ہیں اور آگے بھی آپ نے پانی لگا دیا تو پانی زمزم کا پانی، تو غلط ہو گیا نا. اسی طرح براہ مہربانی فرما کر، یعنی مہربانی تو ویسے ہی ہے جو انسان جو کی جاتی ہے، تو براہ مہربانی غلط فقرہ ہے. صحیح فقرہ ہوا مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا. آگے ہے وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے. سناتی نہیں، یہ بے پر کی سنانا غلط ہے بالکل. وہ کیا ہے؟ صحیح فقرہ کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے. بے پر کی اڑائی جاتی ہے، سناتی نہیں ہے. اگلا ہے یہ عورت تو آفت کی پرکالہ ہے. یہ غلط فقرہ ہے. آفت کی پرکالہ جو ہے وہ غلط ہے. آفت کا پرکالہ کہتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے آفت کا پرکالہ ہی کہیں گے. تو یہ عورت تو آفت کا پرکالہ ہے. تو جناب آپ کا یہ سبق آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے.
عزیز طلباء، آج یہ سبق کی مشق قدر ایاز کی مشق آج ختم ہو گئی ہے، اور اس طرح یہ مضمون بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو اب اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلے اسباق کی فوری اطلاع ہو جائے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ اس طرح آپ کو جو ہی میں نئے سبق لوڈ کروں گا آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔